الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 155 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ضروری احکام بیان کرنے کے بعد مخاطبین کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ وہی ہدایت تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی کی تفصیلات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیں، ان کو تورات دی، اس میں یہی چیز تھی جس کو ہدایت اور رحمت کے طور پر پہنچایا گیا، اور اب یہ کتاب ہے۔ اور کتاب کی یہ صفت بیان ہوئی تھی کہ یہ مبارک کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ برکت والی کیوں کہا جاتا ہے، کیا مراد ہے اس سے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کو اس لیے برکت والی قرآن نے کہا ہے کہ یہ بالکل وہی کام کرتی ہے جو مردہ زمینوں کے لیے بارش کرتی ہے۔ تو انسان کی فطرت پر جب مردنی چھا جاتی ہے یا اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ اسی طرح دفن ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیابانوں میں زمین کے خزانے مدفون ہوتے ہیں، تو یہ قرآن ہے جو اپنے تذکر یا اپنی تذکیر کے ذریعے سے اس کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لحاظ سے، تو بارش سے اس کا استعارہ کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ، سو اس کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہدایت کی پوری تاریخ اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اسی لیے نا کہ لوگ اس کی پیروی کریں تاکہ وہ صحیح راستے پر رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دعوت کی تفصیلات بیان کی گئیں تو یہی مقصود تھا کہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو اور اس کی پیروی کرو۔ یہی ہدایت ہم نے تورات کے بارے میں دی، اس کتاب کا بھی یہی تقاضا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، سو اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو انسان کے اندر ہوگی تو پھر وہ صحیح راستے پر رہے گا۔ اگر خدا کا خوف ختم ہو جائے، خدا سے آدمی نچنت ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، تو پھر طبیعت میں ایک لاؤبالی پن پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہی 4 دن کی زندگی ہے، گزار لی، اچھی بری جو بھی ہے، یہیں جو کچھ کرنا ہے، جو بونا ہے کاٹ کے فارغ ہو جانا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر لاؤبالی پن کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ غلطی اس سے ہوگی، کوتاہی ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن لاؤبالی پن، غفلت یہ نہیں ہو سکتی۔ وہ لوٹے گا، توبہ کرے گا، اپنے رب کی طرف آئے گا، بار بار رجوع کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا اور خدا سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یعنی ایک رحمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے کر رہا ہے، ایک رحمت وہ ہے جو اس کے ثمرات و نتائج کو سمیٹنے کے لیے ہوگی، وہ قیامت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہ مقصد ہے کہ تم پر رحمت کی جائے، یہ اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ تم اس کتاب کے مخالف کھڑے ہو گئے ہو، معاندت پر اتر آئے ہو، اس کو رد کر رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ تو اگر تمہیں اس کا احساس ہوتا تو اس کے وجود کو رحمت سمجھتے، اس کے نتائج کو رحمت سمجھتے۔ ایک سوال یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا جی، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین اور شریعت کی ہر چیز کی تفصیل کر دی، گویا کہ پوری جو اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو بھیجنے کی اسکیم ہے، وہ اس کے بعد شریعت دینا، پھر قانون، پھر کتاب، اس سب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات پر ایمان پختہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، شریعت پہ بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، حج، نماز، زکوٰۃ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سب کا جو مقصود ہے یہ آخری بات کہ اللہ سے ملاقات پر یقین ہو اور وہ احساس ہر وقت بیدار رہے، یہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور شریعت کی پابندی اور احکامات اور مذہبی رسوم اور روایات یہ غالب آ جائے۔
تو مذہبی لوگوں کے یہاں ہی یہ چیز اصل میں ایک پردہ یا بن جاتی ہے، مفقود ہو. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جو دین کی اصل منشا ہے اس کے حصول میں مذہبی لوگوں کے لیے کیا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ رکاوٹیں تو آپ سب بیان کر دیں آپ نے، وہی پیدا ہوتی ہیں. اصل سوال تو یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے اور تمہیں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے، تو آخرت پر ایمان ہی سے مذہبیت شروع ہوتی ہے. یعنی اس کی بنیاد یہی ہے. اسی لیے پیغمبروں کے پورے کام کو انذار سے تعبیر کیا گیا، خبردار کرنا. کس کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے؟ آخرت کے بارے میں. اسی لیے ان کے کام کو جب قرآن مجید دو لفظوں سے تعبیر کرتا ہے تو کہتا ہے مبشرین و منذرین. یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اچھا رویہ اختیار کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، خبردار کرتے ہیں کہ برا رویہ اختیار کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ بنیاد ہے جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو اچھے اور برے رویے کی تمیز ہے اس کو تفصیلات میں تبدیل کیا جاتا ہے. وہی شریعت ہے، وہی اللہ کی ہدایت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اتمام نعمت ہے. اس سب کچھ سے بھی مقصود کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ ہدایت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس ہدایت پر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے ماخذ کو دیکھتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تقابل کرتا ہے. انسان کو جو ہدایت خود ملتی ہے کہیں سے، اس میں کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے تو اس کا ایمان پختہ تر ہوتا ہے. اب اگر دین کی ابتدا بھی اس سچی ایمانی بنیاد سے نہیں ہوئی اور اگر یہ عمل بھی اس کے ہاں نہیں ہوا، نہ علم میں ہوا نہ عمل میں ہوا، تو پھر وہ رسوم ہی ہوتی ہیں جو ادا کر لی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر جب آدمی مذہبی چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو والدین کی تربیت سے کرے گا. وہ بھی کبھی اس بنیاد سے شروع نہیں کرتے بات بتانا، بھئی ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنی چاہیے تمہیں، مارے گا اللہ میاں. یعنی وہاں پر بھی گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور مذہبی مدرسوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ بھی یہاں سے. یعنی وہ آخرت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پہلے بچوں کے اندر راسخ کیا جائے، طالب علموں میں راسخ کیا جائے، پھر پورے دین کو اس سے ریلیٹ کیا جائے. بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کبھی مجھ سے ملتے تھے تو یہ سوال کرتے تھے کہ یہ کیا تکلیف ہے آپ کو، یعنی کچھ چیزیں مانی جا رہی ہیں کیوں تنقید کرتے ہیں اس کی. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ اصل میں آپ کو کبھی اس سے سابقہ ہی پیش نہیں آیا کہ آپ نے خدا کے دین کو خود سمجھ کر ماننا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے. خود سمجھ کر ماننا، اس کی بھی بنیاد کاٹ دی. دوسروں کے سامنے اس کی زندہ دعوت کو پیش کرنا، یہ بھی کنسرن نہیں رہا. قاضی کا فتویٰ ہے اور قاضی کا فتویٰ جو ہے اس کو نہ تو اپنی بنیاد جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دوسرے کی پیٹھ پر تازیانہ برسانے کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اصل میں ایک رویہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید اس کی تلقین کرتا ہے. اسی لیے بار بار یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کو زندہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کا خواہ 2 آیتیں ہی ہوں، خواہ 1 پیراگراف ہی ہو، یہ مطالعہ اپنی زندگی کا مطالعہ بنانا چاہیے. یہی چیز جو ہے یہ نماز کو حاصل ہے. نماز خاص طور پر جماعت کی نماز، مسجد میں جا کے نماز، وہ یہی کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ غور کریں تو ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو عام خیال ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہ کوئی احکام ہوں گے. احکام تو آپ نے دیکھا کہ اس پوری سورہ میں یہ 1 پیراگراف میں بیان ہو گئے، بس ختم ہو گئے. باقی کیا ہے؟ باقی جو ہے وہ اصل میں وہ دین کا فلسفہ، وہ اس کی حکمت، وہ انسانی نفسیات سے اس کا تعلق، وہ اس کی تاریخ، اس کو قرآن راسخ کرتا ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ بات، یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے، تو اس کی قدر کرو اور اپنی اصل منزل کو نہ بھولو. ان تقولوا انما انزل الیک الکتاب علی طائفتین من قبلنا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس سورہ کے مخاطبین کون ہیں. اگر آپ میری تفسیر کو دیکھیں گے تو اس میں 2 صورتوں کے شروع میں ایک تعارف لکھا ہوتا ہے. تو اس تعارف میں جو چند چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا موضوع کیا ہے، یہ مخاطب کس کو کر رہی ہے. یعنی مشرکین عرب سے خطاب کر رہی ہے، یہ اہل کتاب سے خطاب کر رہی ہے، یہ منافقین سے خطاب کر رہی ہے جو پیدا ہو گئے ہیں، یہ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے،
یہ خود رسول اللہ سے مخاطب ہے، تو آپ کو طے کرنا ہوتا ہے۔ تو سورہ انعام کے بھی آپ شروع میں جب دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس میں خطاب کن سے ہے؟ قریش مکہ سے، وہ ہیں سامنے۔ تو اب یہ بات بیان کی گئی، جو بیان ہوئی کہ یہ کتاب ہے، نازل کر دی ہے ہم نے، بڑی بابرکت کتاب ہے، پیروی کرو اس کی اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ فرمایا تو کن کو کہا؟ اب آپ وہ نمایاں ہو جائے گے، جن کو کہا ہے اب وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ان تقولو، اس لیے اتاری کہ مبادہ تم کہو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، کیا کہو؟ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی۔ وہ پہلے کے دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک مسیحی، دوسرے یہود۔ تو اب گویا مشرکین عرب جو ہیں وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ پروردگار آپ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آپ ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کتاب آپ نے ہمیں تو دی نہیں، آپ نے کتاب تو اس سے پہلے ان کو دی تھی۔ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی، الا طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یعنی ہمیں کیا، ان کے ہاں تھی، وہ پڑھتے تھے، ان کو اس کی تفصیلات معلوم تھیں، وہی جانتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے اتار دی ہے کہ تم پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ نئی کتاب اس لیے براہ راست تمہیں دی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو۔ ارشاد ہوا او تقولوا لو انا انزل الینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ بنی اسماعیل ہے نا، یہ دوسری شاخ ہے حضرت ابراہیم کی ذریت کی، اس شاخ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، کہ اب وہ دنیا پر جا کر حق کی شہادت دے، اللہ کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائے۔ اتنی بھاری ذمہ داری کتاب دے کر ڈالی جا رہی ہے، گویا تم یہ کام کرنے جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں ہم نے قرآن پکڑا دیا ہے، تو تم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ذمہ داری تو آپ نے بہت بڑی ڈال دی، کام بڑا سپرد کر دیا، لیکن کتاب ہمیں نہیں دی، کتاب تو آپ نے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ یعنی وہ دونوں گروہ کون ہیں؟ وہ دونوں دوسری شاخ سے ہیں، تو کہیں تم یہ نہ کہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مخاطبین کے لحاظ سے بات کرنے کا اسلوب ہے وہ کیا چیز پیدا کر دیتا ہے، اور پھر بات وہاں سے اٹھ کر کس طرح ایک عالمگیر حقیقت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ بات بتائی تو ان کو گئی ہے جو پہلے ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے نازل کی ہے، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اس لیے دی گئی ہے، لیکن کیا اس کا بابرکت ہونا انہی کے لیے ہے، رحمت ہونا انہی کے لیے ہے، اللہ نے یہ عنایت انہی پر کی ہے؟ نہیں، یہ تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں جو مخاطبین کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جو عالمگیر صداقتوں کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کیا، تو یہ فرمایا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، مطلب اس کا حق ادا کرتے، زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ انہوں نے کتاب پائی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ اصل میں اسی کتاب کے نزول کی دعا ہے۔ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ گویا پوری انسانیت رسول اللہ کی بعثت سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہی ہے، یہ اس وقت کی دعا ہے، یعنی جس وقت پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہے تو انسانیت کہاں کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے الفاظ دے دیے ہیں۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن راہ ہدایت کہاں سے پائیں؟ تو ایک طرف ضالین ہے، دوسری طرف وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب ان کی غلط تعویلات ہی کی وجہ سے ہوگا، ان کے انحراف اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوگا، جو ان کو رحمت دی گئی اس رحمت کی ناقدری کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں بندہ دعا کرتا ہے، یا گویا انسانیت دعا کرتی ہے کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ بتا۔ وہ سیدھی راہ ہے جو اب اس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیدھی راہ سے ہدایت پا کر ہم زیادہ حق ادا کرنے والے ہوتے، کہیں تم یہ نہ کہتے فقط جاءکم بینۃ من ربکم،
سو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک واضح حجت و ہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے بنی اسرائیل پر یہ احسان فرمایا کہ ان پر اتمام نعمت کیا تاکہ وہ اس بڑی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اب یہ تم پر کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے تاکہ تم اس کتاب کو لو اور دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کتاب کا، کہ اب تمہارے پاس ایک واضح حجت ہے۔ اب ہدایت کو جب چاہو تم اس کتاب کو کھول کر دیکھ سکتے ہو، اور نتیجہ وہی رحمت۔ وہاں بھی فرمایا تھا کہ تورات دی، ہر چیز کی تفصیل کر دی گئی، وہ ہدم و رحمہ۔ یہاں فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک بینہ آ گئی، ایک واضح حجت آ گئی، اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کے لیے دو نوٹ سن لیجئے۔ اس میں ایک تو طالب علموں کے لیے ہے، اصل میں ان تقولو کے الفاظ ہیں، یہ جو اوپر آیا ہے نا کہ ان تقولو انما انزل الیک الکتاب، اصل میں ان تقولو کے الفاظ ہیں، ان سے پہلے ایک مضاف عربیت کے قاعدے سے حذف ہو گیا، یعنی کراہت ان تقولو۔ جو لوگ قرآن مجید کے اسالیب پر متربع رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عام عربی سے تو لوگ واقف ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ایک واضح حجت، یہ جو الفاظ ہیں فقط جاکم بینۃ من ربکم، اس پر میں نے لکھا ہے قرآن کے لیے یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا بینۃ من ربکم، تورات کے لیے بھی کچھ الفاظ آئے ہیں، انجیل کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بعض خاص پہلوؤں کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا چیز ہے جس کو نمایاں کرنا مقصود ہے؟ قرآن کے لیے یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ ایک اس پہلو سے کہ قرآن آپ اپنی صداقت کی دلیل اور اس لحاظ سے بجائے خود حجت و برہان ہے، یعنی ایک پہلو جب یہ کہا جاتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی واضح حجت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے خارج سے کسی استدلال کا بھی محتاج نہیں، یہ اپنی ذات میں حجت ہے۔ اگر کوئی آدمی سلیم الطبع ہو، یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ خود جاننا ہے کہ کیا یہ خدا کی کتاب ہے، اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو یہ کتاب اپنے وجود سے اپنی صداقت کی دلیل بن کر اس کے دل و دماغ کو مطمئن کر دے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی صداقت کی دلیل اور اس لحاظ سے بجائے خود حجت و برہان ہے، یعنی اپنے وجود میں حجت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وجود میں حجت ہے تو اس کو واضح کرنا ہوگا نا، بتانا ہوگا اہل علم کو، یعنی یہ کس پہلو سے اپنے وجود میں دلیل ہے اور حجت اور برہان ہے۔ اس کا کتاب الہی ہونا کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یعنی یہ کہ باہر سے کوئی آ کر استدلال کرے اور یہ بتائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کے اندر غور کریں، تدبر کریں، اس کے غوامض میں اتریں، اس کو اپنے لیے زندگی کا وظیفہ بنا کر دیکھیں، یہ خود واضح کر دے گی کہ میں اللہ ہی کی کتاب ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے، یہ قرآن مجید میں جو بینہ کہا گیا ہے۔ دوسرے اس پہلو سے کہ اپنی بات وہ ایسے وضوح اور قطعیت سے اور ایسے عقلی و فطری اور مضبوط و مستحکم دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اس کے مخاطبین کے پاس اس کے مقابل میں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی ذات میں حجت ہے، دوسرے یہ کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے، جو پیغام دے رہا ہے، جو چیز لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو کسی پیچیدگی کے ساتھ نہیں، وضوح کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہا بھی ہے نا جگہ جگہ کہ بلسان عربی مبین ہے، یعنی چیز اتنی واضح ہو جائے کہ کوئی اندھیرا باقی نہ رہے، اس میں قطعیت ہوتی ہے۔ فلسفہ نہیں ہے کہ غالباً یہ ہوگا اور غالباً یہ ہوگا، بلکہ بات بالکل ایک ورڈک کے انداز میں، خدا کی بات، خدا بولتا ہے اس کے اندر سے، اور پھر یہ نہیں کہ محض تحکم ہوتا ہے، بلکہ عقلی اور فطری مضبوط اور مستحکم دلائل۔ عقلی اور فطری یعنی انسان کے پاس جو علم کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہیں، سادگی سے ان پر منحصر استدلال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ بہت گہرا سائنس کا مطالعہ نہیں رکھتے تو پھر قرآن مجید کے استدلال کو نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں، ایک کسان سے لے کر ایک بڑے سے بڑے عالم فاضل تک سب کے لیے
وہ بنیادی استدلال کہ جس پر گویا پورا کا پورا مقدمہ کھڑا ہے وہ قرآن واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے ادھر کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے، جو اعتراض آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اپنی تفسیر یہ خود کرتا تو پھر رسول یا پیغمبر یا ٹیچر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح تو ہر کوئی اٹھائے گا اور کوئی نہ کوئی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں وہ نتیجہ جو قرآن نکالنا چاہتا ہے وہ بغیر ٹیچر کے، بغیر حدیثوں کے، بغیر جو اس وقت کے سلف ہیں، ہمیں جو نتیجہ نکالنا جو قرآن بتا رہا ہے وہ نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دوسری پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو سلف نے سمجھا ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کو پیروی لازمی کرنی۔ اس کے اوپر یہاں تو یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، یعنی تفسیر کا موضوع یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کا موضوع زیر بحث ہے کہ قرآن اپنے خدا کی کتاب ہونے کے لحاظ سے خود حجت ہے، یہ پہلو ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے وہ یہاں موضوع نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس سوال کا جواب اگر آپ کو چاہیے تو سوالات کے وقفے تک مؤخر کریں، آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس دوران میں تو وہی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق خود درس سے ہے یا اس آیت سے ہے، آگے سوالات کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید اپنی بات مضبوط مستحکم دلائل سے پیش کرتا ہے، یہ گویا منکرین کو کہہ رہا ہے۔ تفسیر کا معاملہ تو ان کے لیے ہے نا کہ جو ماننے والے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یعنی اپنے وجود پر خود دلیل ہے، اپنی صداقت پر خود دلیل ہے، اپنی بات ایسے وضوح، قطعیت، عقلی اور فطری دلائل سے بیان کرتا ہے کہ کسی کے پاس، اس کے مخاطبین کے پاس اس کے مقابل میں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ بات ہے جو یہاں قرآن مجید نے بتائی۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ یہ تو میرا احسان اور میری نعمت ہے کہ میں نے تمہیں ایک واضح حجت دے دی، ہدایت دے دی، تم پر رحمت فرمائی، یعنی ہدایت دے دی تاکہ راستہ سیدھا رہے، رحمت کر دی تاکہ نتیجے میں اس کے اچھے ثمرات لے سکو۔ تو ارشاد ہوا، اب وہی مخاطبین ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں اور ان سے منہ موڑیں۔ یعنی اللہ تو تمہاری فطرت کے اندر جو کچھ موجود تھا ان خزانوں کو باہر نکال کے لے آیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس تھا اور تم اس سے واقف نہیں تھے اس سے آشنا کرا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی آئے اور آ کر آپ کے گھر میں بیٹھے اور یہ کہے کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے اس گھر کے فرش کے نیچے تو بڑے بڑے خزانے مدفون ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی رہنمائی میں خزانے تلاش کرنے کی طرف جائیں اور جب وہ نکال کے دکھا دے تو اس کے شکر گزار ہوں، لڑنا شروع کر دیں۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ مخاطبین کو توجہ دلائی، تنبیہ کی کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم پھر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں اور ان سے منہ موڑیں۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم عنقریب نہایت بری سزا دیں گے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ پھر سزا کا اعلان کرتے ہیں، یعنی واضح حجت، مستحکم دلائل، محکم بات، لیکن مخاطب محض اپنے غلط رویے کی وجہ سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عناد پر اتر آیا ہے، ضد پر اتر آیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم عنقریب نہایت بری سزا دیں گے۔ اس میں جو فرمایا نا کہ عنقریب سزا دیں گے، سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ، تو اس لیے کہ جو مخاطبین ہیں ان کو اسی دنیا میں مواخذے سے دوچار ہونا ہے، تو اس لیے خاص طور پر اس کو بیان کیا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو علم اور عقل کی بنیاد پر ماننی تھی، سمجھنی تھی، قبول کرنی تھی، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی، تمہارے پاس کچھ کہنے سننے کے لیے نہیں رہا، تو کیا اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک،
یا تیرا پروردگار خود آ جائے، یعنی اب اسی کی کسر رہ گئی ہے۔ یعنی بات کے واضح کرنے کے معاملات تو ہو گئے آخری درجے میں، اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ فرشتے اتر کے آسمان سے نظر آ جائیں، وہ آ کے کہیں کہ ہم آ گئے ہیں کائنات کے پروردگار کی طرف سے، تیرا پروردگار آ جائے، اور یاتی یا بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے۔ یہ خاص طور پر جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے، یعنی آخری چیز یہی ہے، پھر یہی نشانی ہے خدا کی۔ تو ارشاد ہوا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، یعنی فرشتے ہی اتر آئیں گے، پروردگار کسی عذاب کا کوڑا برسا دے گا۔ جب یہ ہو جائے گا، آسمان سے خود بے حجاب خطاب کرنا شروع کر دے گا، تو جانتے ہو کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی اس کے بعد پھر ابتلا کا قانون ختم ہو جائے گا۔ یعنی پھر یہ خیال نہ کرو کہ یہ دیکھ کے ایمان لاؤ گے تو قبول کر لیا جائے گا، نہیں، وہ پھر تازیانہ تو برسنا ہی ہے، اس لیے کہ امتحان یہی تھا، یہ پردہ، یہ حجاب ہی ہے جس کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ تم کیا اس کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ یہ جب آ جائے گا تو پھر تو بیل بھی مانیں گے، یعنی پھر کیا کمال ہوا۔ انسان کی حیثیت سے تو یہ کمال تھا کہ تم اپنی عقل کو بیدار کرتے، اپنی فطرت کو بیدار کرتے، استدلال کی بنیاد پر بات مانتے، یعنی یہ بات کہ مشاہدہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے چیز آنی چاہیے، تجربے سے گزرنی چاہیے۔ یہ اس کا جواب دے دیا ہے کہ میری اسکیم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ تمہیں اس موقع کے اوپر کہا جائے گا کہ ہم اب پھر ایک مرتبہ درخواست کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں، نہیں، اس وقت پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے، اب یہ دیکھیے یہاں پر میں نے ترجمے میں یہ الفاظ داخل کر دیے ہیں، جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کی کہ الفاظ اصل میں پیچھے کی نشانیوں کی بنیاد پر ہیں، تو یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، اس کو واضح کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہو جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں لایا تھا، تو جب حقائق مشاہدے اور تجربے کی حد تک سامنے آ جائیں گے تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ ایمان تو تھا، کہیں رکھا ہوا تھا جیب میں ڈال کے، لیکن اس ایمان نے کسی اچھے عمل کی صورت میں نشو و نما نہیں پائی تھی، جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی بیج تھا کہیں، لیکن وہ بیج پھوٹا ہی نہیں تھا، اس میں کوئی خیر پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ بھی ہے تو نافع نہیں ہوگا، دونوں کی نفی کر دی۔ اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک ایمان وہی معتبر ہے جو سمع و بصر اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، یعنی اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر نہیں ہے کہ آپ نے سامنے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، وہ ایمان معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سننے دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، دل اور دماغ دیے ہیں، ان کو استعمال کر کے ہم اس نتیجے تک پہنچیں جس تک پیغمبر پہنچا رہے ہیں، نہ کہ خدا اور اس کے فرشتوں کو سامنے دیکھ کر۔ انسان کو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی بن دیکھے ایمان لانا، دیکھنے پر اصرار نہ کرنا، عقل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر ماننا۔ اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ قرآن میں اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی نجات کی ضمانت اسی صورت میں ہے اگر ایمان تھا اور ایمان کے ساتھ خیر کمایا تھا، نیکی، اچھا عمل۔
جس کے پاس عمل صالح کی کوئی کمائی نہیں ہے. یہاں یہ کہا ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، کوئی نیکی وجود ہی میں نہیں آئی، ایمان کہیں رکھا ہوا تھا لیکن اس کا کوئی ظہور نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہوا، اسے اپنے ایمان سے بھی کسی نفع کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی نفع نہیں ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی گویا بات ختم ہو گئی. پھر انتظار کرو، کس کا انتظار کرو؟ خدا کے فیصلے کا، اور وہ ان کے لیے دنیا ہی میں صادر ہونے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.